امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بلا فصل جانشین پیمبر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر اس مناسبت سے کچھ معروضات عرض کی جائیں گی کہ جمادی اخری کی اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے روز سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق، وزیر، مشیر، اسلام کے عالم بردار، حضور کے مصدق، دین کے مبلغ و مجاہد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد بنے، اور حضور کے وصال تک اور پھر خلافت سے لے کر اپنے وصال تک وہ اسلام کی پہچان بن گئے۔ عہد نبوت میں اور آج تک تمام زمانوں میں جب بھی اسلام کا نام آتا ہے یا کوئی اسلام پر بات کرتا ہے یا اسلام کا تعارف کرتا ہے یا اسلام کی تاریخ بیان کرتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لازمی آتا ہے۔ قرآن کریم ہو یا حضور کی احادیث ہوں یا اسلامی تاریخ ہو، قرآن کریم کو کہیں سے کھولیں گے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوگا تو اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً وہاں حضور کے صحابہ اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی ہوگا۔ جب بھی کوئی اہم کام آیا تو عہد نبوت میں حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کو رکھا۔ ابو بکر کبھی حضور سے پیچھے نہیں ہوئے، اس لیے اسلام کی شناخت ابو بکر ہیں، اسلام کی پہچان ابو بکر ہیں، اسلام کی تاریخ ابو بکر ہیں، اور شاعر اسلام کی تاریخ ابو بکر ہیں، شاعر اسلام کی پہچان ابو بکر ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن کلمہ توحید ہے، توحید کی شناخت ابو بکر ہے۔ روئے ارض پہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں، اور وہ عکس رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد صدیقین کا مقام ذکر کیا اور حضور کے بعد ابو بکر کا مقام ذکر کیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جنت میں 4 اونچے درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے، پھر دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، چوتھا درجہ اولیاء اللہ کا ہے، صلحاء کا ہے۔ یہ 4 درجے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ نبوت کا، دوسرا نمبر صداقت کا،
تو نبوت کے بعد صداقت کی یہ ترتیب قرآن نے بیان کی ہے، یہ کوئی میری آپ کی یا کسی عالم مولوی محدث پیر مفتی کی قائم کی ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب قرآن کی قائم کی ہوئی ہے کہ قرآن نے پہلا درجہ نبوت کا اور دوسرا صداقت کا ذکر کیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلا نمبر نبی، دوسرا نمبر صدیق۔ دوسری جگہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ ذات جو سچ لائی یعنی نبوت، سچ لانے والے حضور ہے، وصدق بہ، اور وہ شخص جس نے تصدیق کی، پہلا نمبر نبوت کا ہے، دوسرا نمبر صداقت کا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، حضور بھی متقین کے سردار ہیں، ابو بکر بھی متقین کے سردار ہیں۔ یہ ترتیب اللہ کی بتائی ہوئی ہے، پہلا درجہ نبوت کا، نبوت کے بعد دوسرا درجہ صداقت کا۔ نبوت حضور پہ ختم ہو گئی تو فرمایا نبوت کے بعد دوسرا درجہ صداقت کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ابو بکر کو عطا کیا، اس لیے لقب بھی آسمانوں سے آیا، اور وہ لقب ہے صدیق۔ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے، میرے آقا نے جبریل سے فرمایا جبریل کون میری بات مانے گا کہ میں رات کے اس پہر منٹ کے کروڑویں حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، جنت البری، جنت الخلد، جنت فردوس، ان کی سیر کی میں نے، اور جہنم کا میں نے مشاہدہ کیا، جہنم کو میں نے دور سے دیکھا، اور پھر میں واپس بھی آ گیا۔ جب میں یہ بات کہوں گا تو کون یقین کرے گا، کون تسلیم کرے گا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کو ایمان کے بغیر، نبی کی بات کو تصدیق کے بغیر ماننا ممکن نہیں ہے۔ لوگ ان باتوں کو تو مانتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اب یہ آنکھوں سے اوجھل بات ہے، کون مانے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جبریل امین سے جب اس خدشے کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس مقرب فرشتے جبریل امین نے حضور کو جواب دیا، اللہ نے آپ کا ایک رفیق بنایا ہے، ان ابا بکر یصدقک واسمہ صدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا ہے صدیق۔ ان ابا بکر یصدقک وہو صدیق۔ اس لیے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر کی وجہ سے غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے فرمانے لگے لوگو سنو، ان اللہ قد بعثنی الیکم، ایک روایت میں آتا انما بعثت الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا، میں رسول بن کے آیا، فقلتم کذبتا، پہلی مرتبہ تو تم سب نے یہی کہا تھا کہ تو غلط کہتا ہے، وقال ابو بکر صدقتا، ایک ابو بکر تھا کہ جب میں نے اس کو پکارا تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے، وواسانی بمالہ ونفسہ، ایک ابو بکر ہے جس نے اپنا مال بھی مجھ پہ قربان کر دیا، اپنی جان بھی مجھ پہ قربان کر دی، وَأَهْلِهِ، اپنا گھر بھی مجھ پر فدا کر دیا، اپنا گھر بھی مجھ پر قربان کر دیا۔ اس لیے یہ فیصلہ اوپر سے ہے، حضور سید الانبیاء ہیں اور ابو بکر صدیق اکبر ہیں، آپ نبی اکرم ہیں، نبی اکبر ہیں، اور ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ یہ ترتیب اللہ کی قائم کی ہوئی ہے۔